اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ دوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ عربی کا معلم حصہ دوم میں آج ہمارا سبق ہے الدرس الخامس والعشرون با۔ اس سبق کا عنوان ہے جی انا، انا اور ان۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی کا معلم حصہ دوم کا ہمارا یہ آخری سبق ہے، اور اس سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہماری اس بک کا دوسرا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ تو 25واں سبق، اس کا جز با یعنی بی پارٹ، اور عنوان ہے انا، انا اور ان۔ 3 حروف کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف، اور تنبیہ سے شروع کر رہے ہیں کہ مذکورہ تینوں حروف کا کچھ بیان پہلے اور اس دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہوں۔ چوتھے حصے میں بھی ان کا ذکر ہوگا، مگر چونکہ اکثر جملوں میں ان کے استعمال کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہاں بھی ان کے متعلق کچھ لکھ دیا جائے۔ پہلا پوائنٹ اب بتا رہے ہیں، انا بے شک حرف تاکید ہے۔ یہ حرف جملہ اسمیہ کے شروع میں اکثر آیا کرتا ہے، اس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے، اور ریفرنس کے لیے دیا ہے کہ دیکھو سبق نمبر 9-6۔ جیسے ایگزامپل دے رہے ہیں انا زیدن آکلن، بے شک زید آکل ہے۔ کبھی ایسے جملوں میں خبر کے اوپر لام زبر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، جس سے مزید تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ان العلم لنافع، بے شک علم ضرور فائدہ بخش ہے۔ تو انا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اپنے بیسک کورس میں، لسان القرآن کورس میں، جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام کو پڑھا تھا، اور دونوں سے میں نے بتایا تھا کہ ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے، اور انا ایک اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، جبکہ لام جو ہے وہ کوئی ایسی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔ دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور بعض اوقات جملہ اسمیہ میں آپ ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا اور لام دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انا کو شروع میں رکھا جاتا ہے اور لام کو آگے دھکیل دیا جاتا ہے، اور پھر اس لام کا نام جو ہے لام ابتدا سے، یعنی جب یہ شروع میں آتا ہے تو اسے لام ابتدا کہتے ہیں، اور جب یہ انا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو چونکہ آگے اسے دھکیل دیا جاتا ہے تو اس کا نام پھر لام مزاحل کا پڑ جاتا ہے، تو جملے میں ڈبل زور پیدا ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر ریویژن سی ایک ہو رہی ہے۔ تو چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف، لیکن اگلے پوائنٹ سے پہلے اسی پوائنٹ کا حصہ یہ بتا رہے ہیں کہ انا کے ساتھ ضمیریں بھی متصل ہوتی ہیں، جس طرح حروف جارہ کے ساتھ۔ انا کے ساتھ ضمائر استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر انا کا اسم جو ہے، یعنی وہ جو مبتدا ہے، مبتدا اور خبر جو جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، جب انا استعمال ہوتا ہے نا تو پھر انا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں انہیں مبتدا اور خبر نہیں کہا جاتا، بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انا کا اسم کوئی ضمیر ہو تو پھر وہ ضمیر جو ہے وہ متصل، منصوب متصل ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور منصوب متصل ضمائر جو ہیں اٹیچڈ ضمائر، جنہیں ہم نے اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اور اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا کے طور پہ پڑھا ہوا ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ انا کے ساتھ ضمیریں بھی متصل ہوتی ہیں جس طرح حروف جارہ کے ساتھ۔ تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی اور اننا۔ انی کو اننی اور انا کو اننا بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اب ہے کہ انا اور اس کے معنی لکھے ہوئے کہ، جس طرح اردو اور فارسی میں کاف بیانیہ کہ، یہ جو کہ ہے اس کا نام ہے کاف بیانیہ، جملوں کے درمیان آیا کرتا ہے، اسی طرح عربی میں انا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی اسم ہی پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے، جیسے سمیتو ان زیدن عالم، سمیتو میں نے سنا، کیا سنا؟ کہ زید عالم ہے۔
تو سمپل آپ انا کا ترجمہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ پارٹ 3 میں یا پارٹ 4 میں جب جائیں گے تو وہاں آپ کو شاید مزید باتیں پتہ چل جائیں کہ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر جب داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، لیکن انا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں لے آتا ہے، اور پھر وہ مفرد کی تعویل میں یعنی مصدر کی تعویل میں، اس لیے اسے انا کو جو ہے وہ مصدریہ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مصدر معول بن کر پھر وہ مفعول فاعل وغیرہ جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر سمیتو میں نے سنا فعل اور فاعل ہے، اور آگے جو انا زیدن عالم ہے، یہ انا کے ساتھ زیدن عالم مصدر معول مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بہ بن رہا ہے سمیتو فعل کے لیے۔ تو پھر اس طرح انالیسس اس کا کیا جاتا ہے کہ سمیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ تو انا زیدن عالم یعنی زید کا عالم ہونا، اس طرح ترجمہ پھر اس کا کیا جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ ضمیریں اس کے ساتھ بھی متصل ہوتی ہیں اور ان کی گردان ویسی ہی کر لو جیسی ابھی اوپر لکھی گئی۔ تو ہم کر لیتے ہیں جی انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی اور اننا، وہ بھی پھر اننی اور اننا استعمال ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ بلغنی، بلغہ فعل ہے اور نی جو ہے جس میں نون وقایہ ہے اور یا متکلم جو ہے مفعول بہ ہے، تو اب فاعل چاہیے، تو وہ فاعل جو ہے وہ مصدر معول استعمال ہوگا انا کے ساتھ۔ بلغنی مجھے پہنچا، کیا پہنچا؟ انکا نجحتا فی الامتحانی، جملہ تھا جی جملہ اسمیہ انتا نجحتا فی الامتحانی، انتا مبتدا نجحتا فی الامتحانی خبر، انا داخل ہوا تو انا کی وجہ سے انتا کا اٹیچ ضمیر میں چینج ہو گیا تو بن گیا جی انا کا، تو انا کا نجحتا فی الامتحانی۔ اب یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر معول کی تعویل مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ فاعل بن گیا بلغہ فعل کے لیے، یعنی انا کا نجحتا فی الامتحانی مجھے پہنچا، یعنی تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ مجھے پہنچا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو پھر ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو بڑا ٹیکنیکل سا یہ لفظ بن جاتا ہے، پھر اس کا ترجمہ بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یاد رکھو کالا اور اس کے مشتقات کے بعد انا کی بجائے انا بولا جاتا ہے۔ کالا اور اس کے مشتقات، کالا اور اس کے حوالے سے جتنے بھی مشتقات ہیں، یعنی مضارع ہو گیا، اس سے فعل امر ہو گیا، تو درمیان میں بتایا نا کہ درمیان میں انا نہیں انا آتا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ کالا کے بعد درمیان میں بھی انا ہی آتا ہے، انا نہیں آئے گا، بس یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ مزید اس کے بارے میں نے اعراب القرآن میں تفصیل سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہوئی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ بہرحال مختصراً یہ بتا دوں آپ کو کہ انا اور انا، گرامر والا کہتے ہیں کہ جو جملے کی جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر انا آتا ہے، اور جو جملے کی جگہ نہیں ہوتی نا وہاں پر انا آتا ہے۔ تو ایکچولی کالا کے بعد نا ایک جملے کی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر انا کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آسان پوائنٹ انہوں نے دے دیا ہے۔ تو ایگزامپل دی ہے، قال الاستاذ، استاد نے کہا، کیا کہا؟ پورا ایک جملہ کہا ہوگا نا، ان المدرسۃ لا تفتح اليوم، استاد نے کہا کہ آج مدرسہ نہیں کھولا جائے گا۔ اب یہاں ترجمہ دیکھیں، انا کا کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، تو یہاں پر آنا انا ہی چاہیے تھا، یعنی کے ترجمے کے اعتبار سے، لیکن انا استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ انہوں نے بتا دی ہے کہ قالا اور اس کے مشتقات کے بعد انا کی بجائے انا بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ انا اور انا کے گروہ میں لاکنہ اور لیتا اور لعلہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں جی، جو ہم نے پارٹ 2 میں پڑھے تھے لسان القرآن کے، کہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ گروہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ گروہ ہی ہے، اور یہ گروہ جو ہے گرامر کی کتابوں میں انا و اخواتہا کے نام سے جانا جاتا ہے، یا اسے حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ انا اور انا کے گروہ میں لاکنہ، لیکن، لیتا، کاش اور لعلہ شاید بھی شامل ہیں۔
کانا کو انہوں نے داخل نہیں کیا، کانا شامل کریں گے تو 6 پورے ہو جائیں گے. یعنی ان کے بعد بھی اسم کو نصب دیا جاتا ہے مگر لیکن اس گروہ میں شامل نہیں ہے. لیکن اس گروہ میں شامل نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی لاکنہ کی شد کو ہٹا دیں تو بچ جاتا ہے جی لیکن. کلیئر ہو گیا؟ یہ بہرحال میں نے لسان القرآن میں تفصیل سے چیزیں لکھی ہیں تو یہ آپ کو بھی ذرا آہستہ آہستہ اس ٹریک پہ چڑھا رہے ہیں. بس یہ بتا رہے ہیں کہ لیکن اس گروہ میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد اس کو نصب نہیں آتا اور یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے برخلاف مذکورہ حروف کے. تو آپ ابھی اتنا ہی رہنے دیجئے، انشاءاللہ تعالی مزید آگے جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. تنبیہ نمبر 3 بتا رہے ہیں کہ انا پر حروف جارہ اکثر لگائے جاتے ہیں. لِأَنَّا، انا سے پہلے لام جارہ لگا تو یہ بن گیا جی لِأَنَّا. اس کے معنی ہوں گے اس لیے کہ. تو گویا کہ انا کے معنی کے تھے تو لام آپ کو پتہ ہے فور کے معنی میں آتا ہے تو ترجمہ کریں گے جی کیونکہ، ان معنی میں یہ استعمال ہوگا. کَأَنَّا گویا کہ، تو گویا انہوں نے کانا کو الگ سے ایک حرف ٹریٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ انا کے ساتھ کاف حرف جر لگ جاتا ہے. تو کانا گویا کہ، لِأَنَّهُ تو یہ وہی ہے لِأَنَّا یا لِأَنَّهُ. اب اس میں ہو کی ضمیر بھی آ گئی ہے کیونکہ وہ، اور کَأَنَّهُ گویا کہ وہ. تو بہرحال آپ ترجمہ ذہن میں اچھی طرح رکھیں. تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اب یہ انا سے مخففہ ہے یعنی شد ہٹا دیں تو انا کی تو بن جاتا ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھیے کہ ہے. تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرف ناصب مضارع ہے، یعنی فعل مضارع کے تغیرات میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو منصوب کرنے والے کچھ حروف ہیں جن میں ایک ہے، اور یہ بھی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. ایکچولی یہ اس انا کی ہی تخفیف فارم ہے. انا کی طرح یہ بھی جملوں کے درمیان کاف بیانیہ کی طرح آیا کرتا ہے مگر اسم یا ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. یہ بس ایک فرق ہے. یہ تو صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، خصوصاً فعل مضارع پر، اور اس کی وجہ سے مضارع کو نصب پڑھا جاتا ہے. جیسے امرت خادمی، میں نے اپنے خادم کو حکم دیا. کیا دیا حکم؟ کہ یحضر صباحاً، کہ وہ حاضر ہو صبح کے وقت، کہ وہ صبح سویرے حاضر ہو جائے. تنبیہ نمبر 4، ان پر بھی حروف جارہ لگائے جا سکتے ہیں جیسے لی ان، اس لیے کہ، تاکہ، الا ان، یہاں تک کہ. تو آپ انہی کے پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں. تنبیہ نمبر 5، انا یا انا کی وجہ سے کوئی اسم منصوب ہو اور اس کے بعد دوسرا اسم معطوف ہو، یعنی واو، فا، او، ثم وغیرہ حروف عاطفہ کے بعد واقع ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا. یہ پوائنٹ بہرحال ایک اچھی طرح سمجھ لیں کہ انا کے بعد کوئی اسم منصوب ہوگا اور اس کے بعد کوئی حرف عطف آ گیا تو حرف عطف کے بعد آپ کو پتہ ہے معطوف ہوتا ہے. حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے اور حرف عطف کے بعد معطوف ہوتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب بھی ہوتا ہے. تو انا یا انا کی وجہ سے جب وہ معطوف علیہ منصوب ہوگا تو ظاہر بات ہے معطوف بھی منصوب ہوگا. جیسے انا زیدن و امرن، تو انا کے زیدن منصوب ہے تو حرف عطف واو کے بعد امرن جو ہے وہ بھی منصوب آیا ہے. انا زیدن و امرن صالحانی، سمیت انا زیدن و امرن صالحانی. تو آپ نوٹ کر لیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں منصوب ہیں اور یہ توابع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ان کی وجہ سے کوئی فعل مضارع منصوب ہو اور اس کے بعد دوسرا فعل معطوف واقع ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا. امرت ان اعبد اللہ، امرت مجھے حکم دیا گیا کہ اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروں. اعبد اللہ اور اشرکا یہ دوسرا فعل ہے جو کہ عطف ہوا ہے عابدہ پر، اس لیے عابدہ منصوب ہے ان کے مطابق، ہمارے مطابق خفیف ہے تو اشرکا بھی خفیف یعنی منصوب آنا چاہیے. اب آئیں جی سلسلہ الفاظ نمبر 25 کی طرف. تنبیہ یہاں پر دے رہے ہیں کہ افعال یا مصادر کے سامنے ہندسے جو لکھے ہیں ان سے ثلاثی مزید کے ابواب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اتحدہ 7 باب یعنی باب افتعال، اس کا مصدر اتحادن ایکا کرنا، اتحدہ یتحدو اتحادن ایکا کرنا، اتفقا یتفقو اتفاقن. میں مصدر کو منصوب بول رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی باب افتعال کا لفظ ہے، اتفاق کرنا. اضربا یضربو باب افعال کا لفظ ہے، منہ موڑ لینا، ہڑتال کرنا. اغلقا یغلقو یا غلقا یغلقو باب افعال اور باب تفعیل کے
دو الفاظ دیے ہیں، دونوں کے معنی ہیں بند کرنا۔ اتلفا یتلفو باب فعل کا لفظ ہے برباد کرنا۔ پھر اجتماع یجتمعو باب افتعال کا لفظ ہے جمع ہونا۔ اگلا لفظ ہے احتجاجن، یہ ایک مصدر ہے، باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے ناراضی ظاہر کرنا۔ احسنتا تو نے خوب کیا، آفرین احسنتا، انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ایک ورڈ آفرین کے طور پہ یاد کر لیں، احسنتا ویل ڈن۔ ویسے یہ باب افعال کا لفظ ہے، احسن یحسن احسانن سے احسنتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اخبر یخبر اخبارن باب افعال خبر دینا۔ احرق یحرق احراقن جلانا۔ التفا یلتفو یہ باب 7 یعنی باب افتعال، دراصل التفافا تھا جمع ہونا لپٹنا۔ امتناع یمتنع باب افتعال باز رہنا۔ امکنا یمکنو باب افعال ممکن ہونا۔ انشدا ینشدو انشادن شعر سنانا۔ انصفا ینصفو انصافن انصاف کرنا۔ ایدا یؤیدو باب تفعیل مدد کرنا۔ ارشدا یرشدو ارشادن باب افعال عقل و فہم حاصل کرنا۔ استقلال باب استفعال کا مصدر ہے خود مختاری سراج۔ استحق یستحق باب استفعال کا لفظ ہے حقدار ہونا۔ اشترک یشترک باب افتعال کا لفظ ہے شریک ہونا۔ تولا یتولا باب تفاعل کا لفظ ہے والی ہونا یا پیٹھ پھیرنا، دونوں اپوزٹ معنی ہیں۔ جانبا یجانبو باب مفعلہ کا لفظ ہے الگ رہنا۔ بشرا یبشرو باب تفعیل کا لفظ ہے خوشخبری دینا۔ ترجمہ یترجمو رباعی مجرد کا ترجمہ کرنا۔ تمتع یتمتع باب تفاعل کا لفظ ہے فائدہ لینا۔ تمما یتمم باب تفعیل کا لفظ ہے تمام کرنا۔ تمرد یتمرد باب تفاعل کا لفظ ہے سرکشی کرنا۔ رشک یرشک باب نصر ینصر سے ہے پھینکنا، تیر یا پتھر وغیرہ۔ جرح یجرح باب سمیہ کا لفظ ہے زخمی ہونا۔ حبس یحبس باب ضرب یضرب سے قید کرنا۔ خرب یخرب باب تفعیل کا لفظ ہے برباد کرنا۔ خفض یخفض باب تفعیل کا لفظ ہے پست کرنا۔ دارا یدور باب نصرہ کا لفظ ہے پھرنا چکر کھانا۔ داما یدوم باب نصرہ کا لفظ ہے ہمیشہ رہنا۔ صدق یصدق باب تفعیل کا لفظ ہے سچ ماننا۔ عادل یعادل باب مفعلہ کا لفظ ہے برابری کرنا۔ کلف یکلف باب تفعیل کا لفظ ہے تکلیف دینا۔ لفظ یلفظ باب ضرب یضرب سے بولنا۔ ماتا یموت باب نصرہ کا لفظ ہے مرنا۔ نصح ینصح باب فا فتح یفتح کا لفظ ہے نصیحت کرنا خیر خواہی کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی محکماتن، حکومت کی عمارت جیسے عدالت، ڈاک خانہ، محکمہ جسے ہم اردو میں محکمہ کہتے ہیں نا، تو یہ محکمہ ہے اور اس کی جمع محاکم ہے جو کہ غیر منصرف ہے۔ مظاہراتن یہ مصدر ہے باب مفعلہ کا، اکٹھا ہو کر شکایت کرنا، مظاہرہ کرنا۔ حجم یحجم باب نصر ینصر سے ہجوم کرنا۔ ہنأ یہنئ باب تفعیل کا لفظ ہے مبارکباد دینا۔ وفق یوفق باب تفعیل توفیق دینا، اسباب بنا دینا۔ اور ولد یلد جننا باب ضربہ کا لفظ ہے تو ولدہ اس نے جنا۔ آخر دوسرا، اخو علم علم کا بھائی یعنی علم والا۔ السن زیادہ عمر والا، یہ اصل میں اسننو ہے افلو کے وزن پہ، السن زیادہ عمر والا، دونوں نونوں کو پھر مرج کر دیا۔ اگلا لفظ ہے اغسطس، اغسطس ماہ اگست کے لیے عربی میں لفظ ہے۔ انامن مخلوق دنیا۔ اللہم اے اللہ، یا اللہ کے مترادف لفظ ہے۔ انجلیز انگریز۔ رئیس المدرستی یہ صدر مدرسہ ہونا چاہیے۔ رہن یا رہا چکی۔ رصاصن سیسا گولی بندوق کی یعنی۔ زعیم جمع زعماء لیڈر۔ شرطۃن اسم جمع ہے، یہ پولیس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سلکن تار، اور سنن عمر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دانت کے لیے بھی۔ اہلن لائق،
گھر کے لوگ والا، تلغرافن ٹیلی گراف، جہتن طرف یعنی جسے ہم سمت کہتے ہیں نا، جملتن کسی قدر ایک مقدار، حجازیون ملک حجاز کا رہنے والا، حسبن موافق، حریتن آزادی، سنیاتن کرتوت، صوتن آواز، نعرہ رائے، قریتن جمع قرن گاؤں دیہات، قائدن سردار یا لیڈر، اور عاملن جمع عمالن کاریگر مزدور حکومت کا عمل دار، اور غرورن فریب یا دھوکہ۔ اس کے بعد ہے جی غلامن لڑکا، کریمن شریف، لؤمن ملامت، لئیمن کمینہ خسیس، ما عدا ذالکا اس کے سوا، محفل مجلس، مدافعتن مصدر ہے باب مفعلہ کا، مدافعت کرنا، مرءن مرد، مقدورن دباؤ ڈالا ہوا اسم مفعول ہے، مقرونن اسم مفعول ہے ملا ہوا قریب، منون موت اسم مفعول ہے، منہاجن طریقہ نہج، منذ سے مدت کی ابتدا کے لیے، نفیستن جمع نفائس عمدہ چیز، وفاؤن قول پورا کرنا وفاداری، اور ہمن جمع ہمومن فکر یا خیال۔ تو بہت لمبی وکیبلری تھی جی جو آپ کو یاد کرنی پڑے گی، یاد کریں گے تو ایکسرسائزز جو ہیں وہ سالو ہوں گی، اگر یہ نہیں یاد ہوں گی تو پھر ایکسرسائزز میں مشکل پیش آئے گی۔ مشق نمبر 26 اس کا الف جز ہے ہڑتال اور اتحاد، اس کا عنوان ہے تنبیہ، مقصود بالمثال الفاظ کو سرخ کر دیا گیا ہے۔ پہلا جملہ ہے جی یا رشیدو اے رشید، ماذا تتعلم فی المدرسۃ، تتعلم تعلم یتعلم باب تفاعل کا لفظ ہے، یہ آپ بس اب آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا اصل کام ہو جائے گا۔ باقی جملے کی کنسٹرکشن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ ہی چکی ہوگی۔ اے رشید تو مدرسہ میں کیا سیکھتا ہے، ماذا تتعلم کیا سیکھتا ہے تو، فی المدرسۃ اسکول میں کیا سیکھتا ہے۔ رشید جواب دیتا ہے یا امی چچا جان، انا اتعلم میں سیکھتا ہوں یا سیکھ رہا ہوں، العربیہ عربی، والانگلیزی اور انگریزی، والحسابہ اور حساب، والجغرافیہ اور جغرافیہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں، والتاریخ اور تاریخ۔ دوسرا جملہ سمیتو میں نے سنا، کیا سنا، آگے مفعول بھی چاہیے جو کہ ایک مصدر معول انا کے ساتھ استعمال ہوگا، آپ اس مصدر معول کو سائڈ پہ کر دیں، انا کا ترجمہ کیے کے ساتھ بس آپ کریں۔ سمیتو میں نے سنا، انا کے کا تو، انا کا کہ تو، لا تجتہدو اجتہد یجتہد باب افتعال کا لفظ ہے، تو محنت نہیں کرتا، فی تحصیل العلم علم کے حصول میں، تو علم کے حصول میں محنت نہیں کرتا، وَتَشْتَغِلُ اشتغل یشتغل باب افتعال کا لفظ ہے، فی اللعب اور کھیل میں مشغول رہتا ہے۔ میں نے سنا کہ تو علم حاصل کرنے میں کوشش نہیں کرتا اور کھیل میں مشغول رہتا ہے۔ تو جواب دے رہا ہے رشید کہ من اخبرکم، اخبرہ یخبر اخبارا خبر دینا باب فعل کا لفظ ہے، من اخبرکم کس نے خبر دی آپ کو، یا سیدی جناب کس نے خبر دی آپ کو۔ اب دیکھیں کم کی ضمیر لگی ہے، حالانکہ واحد سے خطاب ہے تو ادب کے لیے کم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، کس نے آپ کو خبر دی۔ وَكَيْفَ صَدَّقْتُمُ الْمُخْبِرَ، صدقہ یصدقو تصدیقاً تصدیق کرنا، سچا ماننا، وَكَيْفَ اور کیسے، صدقتم آپ نے سچا مان لیا، المخبرہ مخبر کو، آپ نے مخبر کو سچا کیسے مان لیا۔ مخبر جو ہے یہ اخبر یخبر سے اسم الفاعل ہے، آپ نے مخبر کو سچا کیسے مان لیا۔ تیسرا جملہ ہے یا حبیبی میرے پیارے، انا لا اصدقہ، صدق یصدق تصدیقاً، انا لا اصدقہ میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، لاکنی لیکن میں، یہ لاکنہ نی تھا جو کہ لاکنی کے طور پہ لکھا ہوا ہے، لاکننی لاکنی لیکن میں، انظرو کا نظر ینظرو دیکھنا، انظرو میں دیکھتا ہوں، کا تجھے لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں، منذ یومینی دو دنوں سے، منذ سے اور یہ بھی ایک حرف جر ہے اور اس کے بعد مجرور، یومینی یوم کا مثنیٰ حالت جر میں آیا ہے، منذ یومینی دو دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تجھے،
ما ذهبت الى المدرستی، کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو اسکول نہیں گیا. میرے پیارے میں اس کی تصدیق نہیں کرتا لیکن میں 2 روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اسکول نہیں گیا. نعم، رشید جواب دیتا ہے جی ہاں، انی بے شک میں لا اذهب منذ 9 اگستس، انی بے شک میں لا اذهب نہیں جا رہا، منذ سے کسے 9 اگستس، اگست کی 9 سے، اگست کی 9 سے، یعنی یہ جو ہے نا گنتی آپ کی اس میں 9واں، یعنی اگست کی 9ویں سے 9 اگست سے میں نہیں جا رہا. لأن الطلاب، اس لیے کہ طلبا اضربوا عن التعلم، اضربا یضربو، اس لیے کہ طلبا نے ہڑتال کر دی ہے. بل ہجموا علی حجرتی رئیس المدرستی، بلکہ انہوں نے ہجوم کر دیا، جمع ہو گئے کہاں پر؟ رئیس المدرسہ، یعنی اسکول کا جو رئیس، افسر، پرنسپل کہہ لیں، اس کے کمرے پر حلہ بول دیا انہوں نے. وَخَرَّبُوا، خربا یخربو تخریباً، اور تخریب کاری کی انہوں نے. بعد اسباب الحجراتی، کمرے کے بعض اسباب کو انہوں نے کمرے کے خراب کر دیا. فَأَغْلَقَ الْمَدْرَسَةَ، لہذا اغلقہ بند کر دینا، اس نے بند کر دیا، یعنی کس نے؟ ہیڈ ماسٹر نے، پرنسپل نے مدرسہ بند کر دیا. چوتھا سوال ہے، یعنی چچا بات کر رہے ہیں رشید سے. وَلِمَا أَضْرَبَ الطُّلَّابُ، لما کیوں؟ أَضْرَبَ الطُّلَّابُ، طلباء نے کیوں ہڑتال کر دی؟ جواب دے رہے ہیں رشید. لِأَنَّ الْحُكُومَةَ، اس لیے کہ حکومت، قبضت علی مسٹر گاندھی، یعنی مسٹر گاندھی، اس لیے کہ حکومت نے مسٹر گاندھی ایک، و مولانا ابوالکلامی، اور مولانا ابوالکلام، و کثیر من زعماء الجمعیت الوطنیت الکانگریس، یعنی کانگریس ذکر ہوا ہے کہ حکومت نے مسٹر گاندھی، مولانا ابوالکلام اور بہت سے کانگریس کے لیڈروں کو کیا کیا؟ گرفتار کر لیا. قبضت، گرفتار کر لیا. وَحَسَبَتْهُمْ، اور انہیں قید کر دیا. فَأَضْرَبَ الطُّلَّابُ احتجاجاً، لہذا اس لیے طلباء نے احتجاج کے طور پر علی صنیعۃ الحکومتی، ہڑتال کر دی، احتجاج کے طور پر حکومت کے اس فعل پر احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کر دی. تو احتجاجاً یہاں پر حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے. 5واں جملہ، صدقت یا عزیزی، عزیز یا میرے بچے تم نے سچ کہا. وَقَرَأْتُ فِي الْجَرَائِدِ، اور میں نے اخبارات میں پڑھا، قرأت میں نے پڑھا، فی الجرائد اخبارات میں، انا کہ عمال المصانع، عمال عامل کی جمع یعنی مزدور، اور مصانعی یعنی مصنع کی جمع. انا عمال المصانع والمعاملی، کارخانوں اور ملوں کے مزدور، ایزن بھی، اضربو، انہوں نے بھی ہڑتال کر دی ہے، انہوں نے بھی ہڑتال کر دی ہے. کس سے؟ عن العملی، کام سے. واجتمعوا، اور وہ جمع ہو گئے، للمظاہراتی، مظاہرہ کے لیے، مظاہرے کے لیے جمع ہو گئے. والاحتجاجی، مظاہرے اور احتجاج کے لیے جمع ہو گئے. فمنعتہم الشرطۃ، تو پولیس نے انہیں منع کیا یعنی روکا. لیکن لم یمتنعوا، امتنع یمتنعوا، لیکن وہ باز نہ آئے. ورشکوا، اور انہوں نے پتھراؤ کیا، رشکوا، اور انہوں نے پتھراؤ کیا، الشرطۃ، پولیس پر، اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، بالحجارتی، پتھروں کے ساتھ، یعنی پتھر پھینکنا کے معنی میں ہی ہے نا، ہم نے رشکا پڑھا تھا تو بالحجارتی بھی ذکر کر دیا. فرشکہم الشرطۃ، رشکا کے معنی تھے نا پھینکنا، تیر یا پتھر وغیرہ کا پھینکنا، تو یہاں پر پھر بالکل انہی معنی میں، یعنی انہوں نے پتھر پھینکے، پتھراؤ کیا، اور پھر پولیس نے کیا کیا؟
فرشقہم الشرطہ، تو پولیس نے ان پر پھینکا، کیا پھینکا؟ بالرصاصاتی، سیسے کے ساتھ. یعنی سیسے کے ساتھ کیا مطلب؟ گولیاں چلائیں. پولیس نے ان پر گولی چلائی. فبعضهم ماتوا علی الحال، تو بعضهم ان میں سے بعض ماتو مر گئے، علی الحال فوراً، وبعضهم جرحوا اور ان کے بعض جرحوا زخمی ہو گئے. اب رشید بات کر رہا ہے وہکذا، اور اسی طرح وقعت الواقعات، واقعات واقع ہوئے کہاں؟ فی طول الہندی و ارضھا، ہند کے طول و عرض میں اسی طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوئے. فی مدنھا، ہند کے مدن، مدینہ کی جمع ہے اس کے، یعنی ہند کے شہروں میں، وفی قراہا اور اس کی بستیوں میں، وفی بعض المواضع یعنی شہروں میں، دیہاتوں میں اور بعض مقامات میں. قتل المظاہرون، مظاہرہ کرنے والوں نے قتل کر دیا، رجالن کئی آدمیوں کو، من الشرطتی پولیس کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیا. وَأَحْرَقُوا المحاکم، اور انہوں نے کیا کیا؟ محکمہ کی جمع ہے نا محاکم، یعنی سرکاری عمارت، اور انہوں نے جلا دیا سرکاری عمارتوں کو. وَأَتْلَفُوا، اور انہوں نے کاٹ ڈالا کیا؟ الاسلاک التلغرافیہ، ٹیلی گراف کے تار کاٹ ڈالے. تو ذرا پچھلے دور میں دیکھیں احتجاج ایسا ہی ہوتا تھا جی، آج بھی یہی کرتے ہیں احتجاج میں. لیکن سمینا، لیکن ہم نے سنا، ان المسلمین، کہ مسلمان، لم یشترکو، انہوں نے شرکت نہیں کی، فی ہذہ المظاہرات، ان مظاہرات میں، الا قلیلا، سوائے چند کے، یعنی سوائے چند کے مسلمانوں نے ان مظاہرات میں شرکت نہیں کی. چھٹا جملہ ہے پھر چچا جان کا، حل تعلموا، کیا تم جانتے ہو؟ لما قبضت الحکومت علی زعماء الکانگریسی، کیا تم جانتے ہو کہ حکومت نے کانگریس کے لیڈروں کو کیوں گرفتار کیا؟ جواب دیتا ہے رشید، لأنہم، اس لیے کہ انہوں نے یطلبون الحریت، مطالبہ کیا آزادی کا، والاستقلال، اور خود مختاری کا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، للانجلیز، انگریز سے، اور انہوں نے انگریز سے کہا، کیا کہا؟ این، کہ یترکو، وہ چھوڑ دیں، الہندہ، ہند کو، فی ایدی الہندیین، ہندوؤں کے ہاتھوں میں، یعنی ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں ہندوستان کو چھوڑ دیں. ساتواں جملہ ہے جی، فلماذا لم یشترک المسلمون فی ہذہ المظاہرات، پھر لماذا، کیوں، لم نہیں، یشترک شرکت کی، المسلمون مسلمانوں نے، فی ہذہ المظاہرات ان مظاہروں میں مسلمانوں نے شرکت کیوں نہیں کی؟ جواب دے رہے ہیں رشید، لأن قائدہ جمعیت المسلمین، اس لیے کہ مسلم لیگ کے قائد مسٹر محمد علی جناح، منعہم، نے انہیں روکا، منع کیا، عن الاشتراکی، شرکت کرنے سے انہیں روکا، منع کیا. آٹھواں جملہ ہے، وَلِمَاذَا مَنَعَهُمْ، لماذا، کیوں، منع، انہوں نے منع کیا، ہم، ان کو، انہوں نے، میں قائد اعظم کے لیے لفظ استعمال کروں، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا اس نے انہیں کیوں منع کیا. الا یحب المسلمون وقائدہم، کیا مسلمان اور ان کے قائد لا یحب، پسند نہیں کرتے، کس چیز کو؟ الحریت، آزادی کو، والاستقلال، اور خود مختاری کو. کیا وہ مسلمان اور ان کے قائد آزادی اور خود مختاری پسند نہیں کرتے؟ رشید جواب دے رہا ہے، بلا، کیوں نہیں، ہم یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، کس کو؟ الاستقلال، خود مختاری کو، وکیف لا، اور کیسے نہ کریں، کیوں نہ کریں، مع ان، باوجود کہ، الاجتہاد للحریت والاستقلال فریضۃ علیہم، کہ آزادی اور خود مختاری کی کوشش کرنا ان پر فرض ہے. ولیکن الہنود، لیکن ہندو، الہ الآن، اب تک، لیکن ہندوؤں نے اب تک، لم یتفقوا،
ہندو ابھی تک متفق نہیں ہوئے مع مسلم لیگ کے ساتھ فی مطالبات المسلمین و حقوقہم، مسلمانوں کے مطالبات اور ان کے حقوق میں ابھی تک متفق نہیں ہوئے۔ نواں جملہ ہے، پھر چچا نے بات کی، یا عزیزی میرے پیارے، لا شکا، کسی قسم کا شک نہیں ہے، لا نفی جنس ہے، لا شکا فی ان الحریت و استقلال الوطنی، استقلال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو وستقلال پڑھوں گا میں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی اور وطن کی خود مختاری، ہما دونوں، اعز شیئن، عزیز سے اعز اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے عزیز چیز ہے، ٹھیک ہے، سب سے عزیز چیز ہے۔ لا تعادلوہما، عادل یعادل، لا تعادلوہما، نفوس ولا نفائس، نفوس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے اور نفائس جو ہے نفیسہ کی جمع ہے۔ نفیسہ کے معنی ہوتے ہیں عمدہ چیز، تو یہاں پر ہم جان اور مال کے ساتھ ترجمہ کریں گے، لا تعادلہما نفوس ولا نفائس، کہ جان اور مال یہ ان کا متبادل نہیں ہو سکتے، یہ آزادی اور خود مختاری، وطن کی خود مختاری دونوں عزیز، سب سے اہم عزیز بڑی چیزیں ہیں۔ لیکن استقلال الہندی، لیکن ہندوستان کی خود مختاری، لا یحصل، نہیں حاصل ہوگی، من ہذہ المظاہرات، ان مظاہروں سے، بلکہ اول الشرط ہی، اس کی پہلی شرط کیا ہونی چاہیے یا کیا ہے؟ اول الشرط ہی جو ہے یہ مضاف ہے، پیچیدہ مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، بل اول الشرط ہی، لیکن بلکہ اس کی پہلی شرط جو ہے وہ الاتحاد بین ابناء الوطنی، اتحاد ہے کس کے درمیان؟ بین ابناء الوطنی، اب یہاں پر وطن کے بیٹے نہیں، یعنی اہل وطن کے درمیان، اہل وطن کے درمیان اتحاد ہے، یعنی اہل وطن کا باہمی اتحاد ہے۔ ہاکذا، اسی طرح، یقول الانجلیز ایضا للہندیین، اسی طرح انگریز ہندوستانیوں سے کہہ رہے ہیں یا کہہ رہا ہے، کونو متحدین، تم متحد ہو جاؤ۔ یحصل، یہ کونو کے جواب میں فعل مضارع اخف ہو گیا ہے، یحصل لکم الاستقلال، استقلال، خود مختاری تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہیں استقلال مل جائے گا۔ رشید کہہ رہا ہے، ای واللہ، جی ہاں اللہ کی قسم، باخدا، ھذا صحیح، یہ صحیح ہے، فما لنا، پھر ہمیں کیا ہے، اللہ نتحد ولا نتفق، کہ ہم نہ متحد ہوتے ہیں اور نہ ہی اتفاق کرتے ہیں، فإنہ، اس لیے کہ یہ اصل الطریقن، سب سے آسان طریقہ ہے، آسان ترین طریقہ ہے، کس چیز کا؟ لتحصیل الاستقلالی، آزادی خود مختاری کو حاصل کرنے کا۔ فالواجب علی کل محب الحریت من الہنود والمسلمین، بس واجب ہے ہر آزادی کے محب پر، آزادی سے محبت کرنے والے پر، وہ چاہے ہندوؤں میں سے ہو اور مسلمانوں میں سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے ہر محب آزادی پر فرض ہے کیا؟ کہ این یجتہدا، کہ وہ کوشش کرے، کل الجہدی، پوری کوشش، لاتحادی، اتحاد کے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ یکون صوت جمیع الاقوام صوتاً واحداً، تمام قوموں کی آواز ایک آواز ہو جائے۔ اب یہاں پر آواز سے مراد نعرہ، ایک ہی نعرہ ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ الاستقلال، الاستقلال یعنی آزادی، آزادی۔ 10واں جملہ ہے، احسنت یا ولدی، ویل ڈن میرے بچے، لیکن الہنود، لیکن ہندوستانی، والانجلیزہ، اور انگریز، لن یتفقوا، متفق نہیں ہوں گے، مع المسلمین، مسلمانوں سے۔ کون مسلمان؟ الذین ضعفت قوتہم، قوتہم ضعفت کے لیے فاعل ہے، جن کی قوتیں
کمزور ہوئیں بالشقاقی نا اتفاقی کی وجہ سے، وضعف الایمانی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، وسوء الاعمالی اور اعمال کی برائی یعنی برے اعمال کی وجہ سے. اس کو میں اب بامحاورہ میں لے آتا ہوں. لیکن الہنود والانجلیز لن یتفقوا، لیکن ہندوستانی اور انگریز ہرگز متفق نہیں ہوں گے. کس کے ساتھ؟ مال مسلمین، مسلمانوں کے ساتھ. اور کون سے مسلمان؟ ان کی صفات آ رہی ہیں الذین ضعفت قوتہم بالشقاق، جن کی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں. کس کی وجہ سے؟ نا اتفاقی، و ضعف الایمانی، ایمان کی کمزوری، و سوء الاعمالی اور برے اعمال کی وجہ سے. رشید کہتا ہے نام جی ہاں، لا یحب احد، کوئی پسند نہیں کرے گا. اور آگے آ رہا ہے الاتحاد، اتحاد کو، تو پھر اس کو ملا کر پڑھا جائے گا جب احدن الاتحاد، یہ نون کتنی ہے ذہن میں رکھیے گا، تو الگ ہی پڑھ لیں آپ. احدن، کوئی پسند نہیں کرے گا اتحاد کو، مع الضعفاء، کمزوروں کے ساتھ. اما اذا احسنوا، مگر اذا احسنوا الاخلاق والاعمال، جب وہ اخلاق اور اعمال کو ٹھیک کر لیں، واتحدوا، اور متحد ہو جائیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صفن، صفیں باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، تو وہی محاورہ استعمال کیا یہاں پر انہوں نے. فیحب کل واحد، پس ہر کوئی پسند کرے گا کس کو؟ الاتحاد معہم، اتحاد کو ان کے ساتھ. تو پھر ہر ایک ان کے ساتھ اتحاد کرنا پسند کرے گا. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ بنتا ہے کہ جی ہاں، کمزوروں کے ساتھ کوئی بھی اتحاد پسند نہیں کرتا، مگر جب وہ اخلاق اور اعمال کو ٹھیک کر لیں اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار عمارت کی طرح متحد ہو جائیں، تو پھر ہر ایک ان کے ساتھ اتحاد کرنا پسند کرے گا. 11واں جملہ ہے فَيَلْزِمُ، پس لازم ہے، عَلَى قَائِدِ الْمُسْلِمِينَ، یہ قائدینہ تھا اصل میں، جو کہ قائدونہ کی مجرور فارم ہے علا کی وجہ سے، اور قائدینہ جب مضاف بنا تو نون ڈراپ ہو گیا تو قائدی رہ گیا. فَيَلْزِمُ عَلَى قَائِدِ الْمُسْلِمِينَ، پس مسلمانوں کے قائدین پر لازم ہے، وَعُلَمَائِهِمْ، اور ان کے علماء پر، پس مسلمانوں کے قائدین اور ان کے علماء پر لازم ہے، أَن يُسَارِعُوا، کہ وہ تیزی کریں، اولاً پہلے، إِلَى تَحْسِينِ أَخْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اخلاق کی درستی کی طرف، وَالِاتِّحَادِ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان اتحاد کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ سارا یساری ہوتا ہے نا، تیزی کرنا، جلدی کرنا. علی اساس الاسلام والایمانی، اسلام اور ایمان کی بنیاد پر، والتعاون علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی میں تعاون پر، والعدل والاحسانی، اور عدل اور احسان پر، والاجتناب علی الفسق والعصیان، اور فسق اور نافرمانی، گناہ جو ہے اس سے بچنے پر، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من حزب اللہ، اللہ کی جماعت میں سے، اللہ کے حزب میں سے، اللہ کے گروہ میں سے ہو جائیں. اللہ، اور قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، سن لو، ان حزب اللہ ہم المفلحون، کہ بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والے ہیں. پچھلی سکرین پر واپس آ جاتے ہیں. اب رشید کیا کہہ رہا ہے؟ صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا جی، کیونکہ قرآن کی آیت پڑھی تھی انہوں نے، تو رشید نے کہا جی صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. واللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یا امی، چچا جان، اذا اتحد مسلم الہند، جب ہندوستان کے مسلمان اکٹھے ہو گئے، علی الاساس المذکوری، ذکر کی ہوئی بنیاد پر، یعنی مذکورہ اساس پر، ولو کانوا مختلفین فی الفروع، اگرچہ وہ فروعات میں اختلاف بھی رکھتے ہوں، کانوا قوتاً عظیمتاً، تو وہ ایک عظیم طاقت ہو جائیں گے. فمن ذا الذی یخالف قوت
ملیون من المؤمنین الصادقین، تو پھر کون ہے وہ جو 10 کروڑ سچے ایمانداروں کی قوت کی مخالفت کرے گا؟ فإنی ارجو، پس میں امید کرتا ہوں، انا یومن، کہ ایک دن، یتحدو فیہ المسلمون، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یتحدو فیہ المسلمون، جس میں مسلمان متحد ہو جائیں گے، یکون یوم الاتحاد مع جمیع اخواننا من ابناء الوطن، تو وہ ہوگا، اتحاد کا دن ہوگا ہمارے تمام برادران وطن کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے تمام برادران وطن کے ساتھ اتحاد کا دن ہوگا۔ 12واں جملہ، یا لیتنی، کاش، رأیت ذالک اليوم، کاش میں وہ دن دیکھوں، کاش میں وہ دن دیکھ پاتا۔ اور آگے الیوم کی صفت آ رہی ہے السعیدہ، وہ مبارک دن دیکھ پاتا۔ فلا شکا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، فی ان یوم الاتحاد ہوا یوم الحریت والنجات عن الاستعباد، کوئی شک نہیں کہ اتحاد کا دن ہی آزادی اور غلامی سے نجات کا دن ہوگا۔ رشید کہہ رہا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، عسا، امید ہے، ان یکون ذالک الیوم قریبا، کہ وہ دن قریب ہی ہوگا، امید ہے کہ وہ دن قریب ہی ہو۔ 13واں جملہ، انا مسرور جدا، میں بہت خوش ہوں، بفہمک و خبرتک، تمہارے فہم، تمہاری یعنی سمجھ اور واقفیت سے، لیکن لا تکن غافلا، تو غافل نہ ہو، کس سے؟ عن العلوم والفنون، علوم اور فنون سے غافل نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا، تو ہو جائے، اہلاً، قابل، لخدمت الدین والوطن، دین اور وطن کی خدمت کے لائق۔ یعنی وہ کہہ رہے میں تمہاری سمجھ اور واقفیت سے بہت خوش ہوں، لیکن علوم و فنون کی طرف سے غافل نہ ہونا، یہاں تک کہ تم دین اور وطن کی خدمت کے لائق بن جاؤ۔ رشید کہہ رہا ہے جی، اشکرک یا سیدی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب المحترم، جناب محترم، قد علمتنی، علم یعلم، تعلیماً، سکھانا، قد علمتنی، آپ نے مجھے سکھا دیا، ما لم اکن عالم، وہ جو میں جانتا ہی نہیں تھا، وفہمتنی، اور آپ نے مجھے فہم دیا، ما لم اکن افہم، جو میں سمجھ نہ سکا تھا، فللہ الحمد، بس ساری تعریف، الحمد جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو 13 جملے تھے جی، سوال یعنی ایک مکالمہ ہی تھا، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل اور مشکل مکالمہ تھا، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو کر ہی لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ 1-2 دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ مشق نمبر 26، جز با حکایتن، ایک حکایت بیان کر رہے ہیں عربی میں۔ حکیہ، یہ فعل مجہول ہے، حکایت کی گئی، انا عمر بن عبد العزیز، کہ عمر بن عبد العزیز، لما تولی الخلافت، جب انہوں نے خلافت سنبھالی، دخل علیہ وفود المہنئین من کل جہت، ہر سمت سے، وفود المہنئین، مبارکباد دینے والوں کے وفد، دخل علیہ، حاضر ہوئے، فتقدم، پس وہ آگے بڑھا، کون بڑھا؟ وہ آگے شاید ذکر ہو جائے، وہ آگے آ رہا ہے، غلام صغیر، ایک چھوٹا لڑکا آگے بڑھا، من وفد الحجازیین، حجازیین کے وفد میں سے ایک چھوٹا لڑکا آگے بڑھا، للکلامی، بات کرنے کے لیے، لم تبلغ سنہ 11 سنتن، یعنی ایک ایسا لڑکا، غلام کی 2 صفت آ رہی ہیں، ایک صفت کہ وہ صغیرن، چھوٹا تھا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 11 سال کو بھی نہ پہنچی تھی۔ فقال عمر، حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا، یہ ارجع ہونا چاہیے، تو لوٹ جا،
رجا یرجع سے ارجع لوٹ جا، ولیتقدم اور چاہیے کہ آگے بڑھے، من وہ جو ہوا السنو زیادہ عمر والا ہے، جو زیادہ عمر والا ہے وہ آگے بڑھے۔ فقال الغلام تو لڑکے نے کہا اید اللہ امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی مدد فرمائے۔ المرء باصغریہ، آدمی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں نا، یعنی صغیر سے اصغر زیادہ چھوٹا، تو اصغرانی اور اصغرینی با کی وجہ سے اصغرینی جو ہے وہ مجرور ہوا، اور پھر یہاں پر یہ ہو کی ضمیر ہونی چاہیے، ابھی اصغریہ ہونا چاہیے، کہ آدمی اپنی دو چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا دیکھتے ہیں آگے، قلبہ و لسانہ، یعنی اپنے دل اور اپنی زبان کی بدولت، یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آدمی اپنی سب سے چھوٹی دو چیزوں کی بدولت آدمی ہے۔ اور پھر بتا رہے کہ فَإِذَا مَنَحَ اللَّهُ الْعَبْدَ، اور پس جب منح اللہ عطا کرتا ہے العبد بندے کو، لسانن ایک زبان عطا کرتا ہے، لسانن لافظن، لفظ یلفظ سے لافظ اسم الفاعل ہے، لسانن لافظن اس کی صفت لسانن کی لافظن، ایک بولنے والی زبان عطا کرتا ہے، وقلبن حافظن اور ایک یاد کرنے والا دل، یاد رکھنے والا دل عطا کرتا ہے، فقد استحق الکلام، تو بندہ یعنی تو وہ ضرور گفتگو کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ولو کان الفضل بالسن یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اگر فضیلت عمر کی وجہ سے ہوتی تو لکان فی الامتی من ہوا احق بی مجلسک ھذا، تو قوم میں ایسے شخص موجود تھے، لکان فی الامتی تو تھا امت میں ایسا شخص، من ہوا احق بھی مجلسک ھذا، آپ کی اس مجلس کا یعنی آپ کی اس گدی کا زیادہ مستحق تھا۔ تو یہ بات کر رہا ہے کہ اگر فضیلت عمر کی وجہ سے حاصل ہوتی نا تو پھر امت میں بہت سارے ایسے تھے جو آپ کی گدی کے اس گدی کے زیادہ مستحق تھے۔ فتعجب عمر من کلامہ، حیران رہ گئے عمر بن عبدالعزیز اس کے کلام سے، وانشد اور انہوں نے شعر پڑھے، تعلم سیکھ، فلیس المرء یولد عالما، فلیس المرء یولد اس لیے کہ مرد پیدا نہیں ہوتا عالم، عالم پیدا نہیں ہوتا، ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل، اور علم والا جاہل کی طرح نہیں ہے، وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اور بے شک قوم کا بڑا جس کے پاس علم نہیں ہے، صغیرٌ اذا التفت علیہ المحافل چھوٹا ہے جب اس کے ارد گرد محفلیں جمع ہوں۔ اشعارن یہ آخری سبق ہے ہمارا پارٹ 2 کا، اور بتا رہا ہے کہ جی آخری سبق ہے۔ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا، اذا انت اکرمتا جب تو عزت کرتا ہے کس کی، الکریمہ شریف آدمی کی، ملکتہ ملکہ یملکہ یعنی مالک ہو جانا، تو اس کا مالک ہو جاتا ہے، آقا ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ اور جب تو عزت کرتا ہے کمینے کی، تمردہ تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، تمردہ یا تمردو۔ ان الوفاء علی الکریم فریدۃ بے شک وفا وعدہ پورا کرنا شریف آدمی پر فرض ہے، واللؤوم مقرون بذل اخلافی اور وعدہ خلاف اور ملامت مقرون ہے یعنی لگی ہوئی ہے، ساتھ لگی ہوئی ہے کس کے، بذل اخلافی وعدہ خلافی کرنے والے کے۔ وَتَرَ الْكَرِيمَ لِمَنْ يُعَاشِرُ مُنْصِفًا اور تو دیکھے گا عزت دار شخص کو، لمن یعاشرو کہ جس کے ساتھ وہ رہتا ہے یعنی گزر بسر کرتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، منصفاً کہ وہ انصاف کرتا ہے، انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے،
وَتَرَ اللَّئِیمَ مُجَانِبُ الْإِنصَافِ، اور تو کمینے کو دیکھے گا کہ وہ انصاف سے ایک جانب یعنی انصاف سے گریز کرتا رہتا ہے. خفض ہمومک، اپنی فکروں کو کم کر، پست کر. فالحیات غرور، اس لیے کہ زندگی دھوکہ ہے. ورحل منونی علی الانام تدور، اور موت کی چکی مخلوقات پر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے. والمرء فی دار الفناء مکلف، اور آدمی دار فنا میں مکلف ہے. لا قادر فیہا ولا مقدور، لیکن نہ اس دنیا میں اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے اور نہ ہی مقدور ہے، یعنی نہ ہی مجبوری ہے. اب چلتے ہیں جی سبق کے آخری حصے کی طرف، اور یہ ایک مکتوب ہے، خط ہے. من الولدی، ایک بیٹے کی طرف سے، الی ابیہ، اپنے باپ کی طرف. الی حضرت الوالد الماجد المحترمی، بخدمت جناب حضرت الوالد الماجد المحترمی، یعنی جناب والد ماجد محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا. انی کنتو کتبت قبل ثلاثۃ اشہر ہونا چاہیے یہ. انی کنتو کتبت، بے شک میں نے لکھا تھا، قبل ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ پہلے، الی اخی العزیزی، اپنے پیارے بھائی کی طرف. میں نے 3 ماہ پیشتر اپنے برادر عزیز کو لکھا تھا. وَأَخْبَرْتُ، اور میں نے خبر دی تھی، انی تممت، کہ میں نے مکمل کر لیا، الجزء الاول، پہلا جز، من کتاب تسہیل الادب، تسہیل الادب کتاب میں سے. ٹھیک ہے، اس کا پہلا حصہ میں نے ختم کر لیا، میں نے لکھا تھا 3 ماہ پہلے. والیوم، اور آج، ابشرکم، بشر یبشر، خوشخبری دینا، میں خوشخبری سناتا ہوں آپ کو. کس چیز کی؟ جس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس بات کی کہ انی، بی انی، یعنی با اس پہ داخل ہے جس کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. بی انی تعلمت، کہ میں نے سیکھ لیا ہے، الجزء الثانی، دوسرا جز، ایضاً بھی، فللہ الحمد ولہ الشکر، لہٰذا اللہ کا شکر اور اللہ کی ہی تعریف ہے. یا ابی المکرم، میرے بزرگ ابا جان، قابل قدر، قابل عزت ابا جان. الآن، اب، انا افہم اللسان العربیہ، میں لسان العربی سمجھنے لگا ہوں، یعنی عربی زبان سمجھتا ہوں. اکثر مما کنت افہمہ قبل ھذا، یعنی سمجھتا ہوں اکثر زیادہ، کس سے؟ اس سے. انا افہم اللسان العربیہ اکثر، میں زیادہ عربی زبان سمجھتا ہوں، من سے، ما کنت افہمہ قبل ھذا، جو میں اس سے پہلے سمجھتا تھا. لانی، اس لیے کہ تعلمت، میں نے سیکھا، فی الجزء الثانی، دوسرے جز میں، جمیع الابواب، تمام ابواب، من الافعال الثلاثیۃ والرباعیۃ المجردۃ والمزیدۃ، کہ میں نے تمام ابواب سیکھ لیے، ثلاثی، رباعی، مجرد اور مزید افعال کے تمام باب سیکھ لیے. جو بھی سیکھ چکے ہیں ہم باب، وہ انہی کا ذکر کر رہا ہے جی. وما عدا ذالک، اور اس کے علاوہ، حفظت، میں نے یاد کیا، کثیر من الالفاظ العربیۃ، عربی زبان کے بہت سارے الفاظ. وتعلمت، اور میں نے سیکھ لیا، جملتاً، یہاں پر جملہ کے معنی مقدار کے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر جملہ وہ لفظی جو جملہ ہے وہ نہیں ہے. اور میں نے ایک مقدار سیکھ لی، من قواعد الصرف والنحو، صرف و نحو کے قواعد کی. ومن تراکیب الجمل الاسمیۃ والفعلیۃ، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تراکیب کی ایک مقدار سیکھ لی. تو پہلا والا جملہ تن جو ہے نا، یہ جس کے اوپر نمبر 2 لکھا ہوا ہے، یہ مقدار کے معنی میں ہے، اور یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کیبری میں. وبحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کے ساتھ، انی اقدر، میں قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، ان اترجمہ، کہ میں ترجمہ کروں، کثیر من الجملاتی، بہت سے جملوں کی، من العربی، عربی سے، الی الہندی، ہندی میں،
تو ہندی یا نہیں ہے، ہندی ہی ہونا چاہیے، عربی سے ہندی میں، وَمِنَ الْهِنْدِيِّ إِلَى الْعَرَبِيِّ، اور اسی طرح ہندی سے عربی میں۔ بَالْخُلَاصَةُ، خلاصہ کلام یعنی مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ انی بفضل اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں نے تعلمت سیکھا فی ستۃ اشہر 6 ماہ میں، ما جو لا یتعلم طلبۃ المدارس العربیۃ الرائجۃ، جو رائج عربی کے مدارس کے طلباء نہیں سیکھتے، علی المنہاج القدیمی، پرانے منہج پر، پرانے قدیم منہج پر، پرانے طریقے پر، فی سنتین، 2 سالوں میں، 2 سالوں میں پرانے رائج طریقے پر، ٹھیک ہے، جو مدارس کے طلباء بھی نہیں سیکھتے، میں نے وہ بھی ان 6 ماہ میں سیکھ لیا۔ خصوصاً تلک الطلبۃ، خصوصاً وہ طلباء، لا یقدرون مطلقاً، جو مطلقاً قدرت نہیں رکھتے، این یترجموا، کہ وہ ترجمہ کریں، من الہندی الی العربی، ہندی سے عربی میں، او یکلموا، یا وہ کلام کریں، او یکتبوا مکتوباً صغیراً، یا ایک چھوٹا ہی خط لکھ سکیں۔ تو ماشاءاللہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں نے سیکھا، تو یہ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ 2 پارٹ جو ہیں عربی کے معلم کے، یہ 6 ماہ میں ہونے چاہیے، جو ہم نے غالباً میرا خیال ہے بہت جلدی ختم کر لی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ریویژن کے طور پہ پڑھے تھے اس لیے یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ مکمل کرتے ہیں جی خط کو پہلے، وَلَمَّا أَقْرَأُ الْجُزْءَ الثَّالِثَ، اور جب میں 3 جز پڑھ لوں گا، وَأَتَعَلَّمُ، اور میں سیکھ جاؤں گا، اقسام الافعال، افعال کی اقسام، الغیر السالمتی، وہ فعل جو کہ غیر سالم ہیں، یعنی صحیح اور غیر صحیح افعال، ٹھیک ہے، تو غیر صحیح افعال جب میں سیکھ جاؤں گا، یحصل لی قدرۃ مزیدۃ، تو مجھے مزید قدرت حاصل ہو جائے گی، علی التکلم، تکلم پر، بول چال پر، والترجمتی، اور ترجمے پر، وَإِذًا، اور تب، ارسلا، میں بھیجوں گا، یہ اذن جو ہے فعل مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، تب میں بھیجوں گا، فی کل اسبوع، ہر ہفتے، ایوری ویک، مکتوباً ایک خط، الی حضرتکم، آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو، والسلام علی امی، اور سلام میری امی کو بھی، اور کی صفت آ رہی ہے المحترمتی، یعنی محترم امی کو بھی سلام کہیے گا، واخواتی، اور میری بہنوں کو بھی، واخوانی، اور میرے بھائیوں کو بھی، اور اخوان کی صفت آ رہی ہے المکرمین، باعزت بھائیوں کو، ودمتم سالمین، اور آپ ہمیشہ سالم رہیں یعنی سلامت رہیں، ولدکم الخادم، آپ کا خادم بیٹا، آپ کا خدمت گزار بیٹا، عبد الرحمن۔ تو الحمدللہ جی بک 2 کا آخری سبق ہمارا مکمل ہو گیا، بہت لمبا لیسن ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر اس لیسن کو میں توڑ دیتا تو میرے لیے اس کو کنٹینیو کرنا شاید مشکل تھا، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے، سنیں گے 2 دفعہ 3 دفعہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری بک 2 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بک 3 کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ 2 میں ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں بیان کیے جانے والے کنسیپٹس الحمدللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور آپ اس سبق میں استعمال ہونے والی ایکسرسائزز کو اچھی طرح کریں گے، تاکہ یہ کنسیپٹس اور یہ رولز جو ہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔